کھلائیں گے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد بھائی، دورہ بنگلہ دیش کے لیے جو اسکواڈ اناؤنس کیا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم اچھا ہے کہ کچھ ڈومیسٹک کے کرکٹرز کو موقع ملا ہے. عبداللہ فضل آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا کریئر گیا، آؤٹ اسٹینڈنگ سیزن گیا ان کا. وہ پریزیڈنٹ کپ کے ٹاپ اسکورر تھے، وہاں پہ انہوں نے زبردست بیٹنگ کی تھی. قائد اعظم ٹرافی میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا. فائنل میں انہوں نے 100 اور 80 پلس 2 اننگز میں کر کے کراچی کی ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی جتوائی. اذان اویس مسلسل 2 سیزن پہلے وہ آئے تھے. 2024-25 کی قائد اعظم ٹرافی کے ٹاپ اسکورر تھے. 800 پلس ان کا ٹوٹل تھا. سیالکوٹ کی ٹیم قائد اعظم ٹرافی جیتے بھی تھی، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا تھا. عماد بٹ کا بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں، لیکن تھوڑی سی ایج ان کی نکل گئی. 31-32 ایئرس کے ہیں عماد بٹ. چانس تو غالباً نہیں ملے گا. اگر ایک ٹیسٹ میچ کھیل جائیں تو بہت ہی اچھا ہو. 2016 میں مجھے یاد ہے وہ مدثر نظر جب اکیڈمی میں تھے، انہوں نے ان کا ٹیلنٹ اسپاٹ کر کے انہیں پاکستان ٹیم کے لیے T20 ٹیم کے لیے بھیجا تھا. لیکن وہ ایک ہی T20 تھا، وہ کھیلے بغیر آ گئے. اس کے بعد سے پھر انہوں نے 1-2 دفعہ اسکواڈ کا تو حصہ ضرور ہوئے تھے، لیکن کبھی وہ کھیل نہیں سکے. تو ایک ڈومیسٹک کرکٹ کی ان کی کارکردگی کا ایک پھل ہے. غازی غوری اگین سرفراز آتے ہیں. سرفراز کی ہی ریکمنڈیشنز پر وہ پچھلے ٹور پر بنگلہ دیش کے وائٹ بال ٹور پر سلیکٹ ہوئے تھے، جو ون ڈے کا ٹور تھا. اور اب ان کو حقیقی جو ریڈ بال کی کرکٹ ہے اس میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. پریزیڈنٹ کپ میں عبداللہ فضل ٹاپ پہ تھے، نمبر 2 غازی غوری تھے 400 رنز کے ساتھ، اور اچھی بیٹنگ کر رہے تھے. کیپر بھی وہ بہت اچھے ہیں، اسی لیے اسکواڈ کا حصہ بنے. اگین ان کا بھی کھیلنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ رضوان ہے تو دونوں ٹیسٹ میچ رضوان کھیلیں گے. اور یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی 4تھی سائیکل کی پاکستان کی دوسری سیریز ہوگی. ساؤتھ افریقہ سے ہم ہوم پر 1-1 ڈرا کرنے میں کامیاب ہوئے، اور کہ پاکستان کو وہ دونوں ٹیسٹ جیتنے چاہیے تھے. اور ابھی پاکستان 5th نمبر پر ہے. آگے ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے، پھر انگلینڈ کا ٹور ہے، پھر ہم نے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو ہوسٹ کرنا ہے. اللہ کرے کہ ریکارڈ اچھا ہو. بریک پہ جانا ہے. باسط بھائی، کوئی فائنل تھاٹس اس پہ آپ کے؟ پاکستان کی کرکٹ سسٹم جو ہے نا، اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ 500-600 رن کرنے والے ٹیم میں آ رہے ہیں. شکر کرے یہ بھی آ رہے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے. پہلے جو 90s کے لانڈری تھے 1400 رن کرتے تھے تو اسٹینڈ بائی میں بھی نام نہیں آتا تھا. یہاں پہ 1000 رنز والا نہیں آ رہا. 7 بیگ کی جو بات ہے ڈیزرو کرتا تھا. عماد بٹ 600 والا آ رہا ہے، 1000 والا نہیں آ رہا. یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے. اور عماد بٹ کی ایج اتنی ہو گئی ہے، بہت زبردست کھیلتا ہے. لیکن دیکھیں ایج بار بار آپ پھر آصف افریدی کو کھلا رہے ہیں. مصباح اور یونس بھائی اپنی فٹنس پہ اپنی اسکل پہ کھیلتے رہے ہیں نا. ایج نہیں ہے، پرفارمنس ہے. عماد بٹ 2 سال سے کھیلتا ہوا آ رہا ہے، ریڈ بال کرکٹ کھیلتا ہوا آ رہا ہے، پرفارمنس دے رہا ہے. اس کو تو بہت پہلے کھلانا چاہیے. کون ہے؟ سسٹم ہے نا ہمارا قصوروار کہ لڑکے کی. عامر جمال کہاں گیا؟ مجھے ایک بات بتانا، آسٹریلیا ٹور کے بعد ہم کتنا کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں آل راؤنڈر مل گیا، اب اس کو دیکھ کے چلانا چاہیے، سنبھالنا چاہیے، اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے. آپ نے اس کا کانفیڈنس ایسا خراب کیا، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. ڈومیسٹک ٹیم میں ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹیسٹ میچ کا سب سے اچھا آل راؤنڈر میری نظر میں اس کا نام ہے رانا فہیم اشرف. کوئی سوچے گا بھی نہیں اس طرف، سوچے گا بھی نہیں اس طرف. 90 کرا ہے بھائی یار. نیوزی لینڈ میں وہ ظفر گوڈ ایز اے اسپنر گیا ڈیبیو میں 50 کرا، وہ بیچارہ غائب ہو گیا. انگلینڈ کی طرف سے اب آئے گا کھیلنے. خیر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، PSL پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11. اور PSL کے میچز پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلیکشن کے حوالے سے. جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے آج 16 ممبر اسکواڈ فار بنگلہ دیش ٹور. اور باسط بھائی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ٹیم تو 11 کی ہاتھوں پہ آپ انگلیوں پہ بنا سکتے ہیں نا. صحیح بات. یہ صرف اوپننگ کہیے، میرے حساب سے شام کو اوپننگ کرنا چاہیے. باقی کامران غلام مڈل آرڈر بیٹسمین اس کو ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہے اب سلیکٹر جواب دیں گے. باقی یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں یار، 400 500 600 رن کر یہ ٹیم میں آ رہے ہیں. صحیح بات، بہت بڑی بات ہے یار. ہمیں تو مطلب ہم ٹی وی پہ دیکھ کے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا دم ہے ان میں. اگر لینا ہی تھا نا کسی پہ، اگر سلیکٹرز میں اتنی ہمت ہوتی، باسط علی سلیکٹر ہوتا تو صرف ایک بچے کو بھیجتا. اس کا نام تھا سمیر مناس، جو لمبی ریس کا گھوڑا ہے. ان میں تھوڑی ہمت ہے.
بولیں گے ابھی تو کھیلا نہیں, ایک سیزن بھی نہیں ہوا. لیکن ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں, دوسری طرف ہم کہتے ہیں تو کہ ابھی پھر ساتھ میں کیوں نہیں ہے شامل حسین, کیوں نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہے, لیکن 2 wrongs doesn't make it a right. کہنے کا ان کا مطلب ہے اگر پرفارمنس کوئی کرائٹیریا نہیں تو پھر سمیر کو لے جاؤ. مسئلہ یہ ہے, باہر بٹھانا اس کو تجربہ دو, آپ ایکسپیرینس دو. اگر آپ جیسے 80s میں ہوتا تھا, ڈومیسٹک کو عزت نہیں دینی تو پھر آپ اس کو لے جاؤ. پھر ٹیم جو اناؤنس کی ہے ٹیسٹ میچز میں, اب سلمان علی آغا سینئر پلیئر ہو گیا, پرفارمنس ہے اس کی. بار بار میں کہتا ہوں اب اس کا نمبر 7واں نہیں ہونا چاہیے, اب اس کا نمبر پرموٹ ہونا چاہیے, چوتھے 5ویں پہ اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. وہ پرفارمر ہے. آپ نے یہ بات بول دی نا کہ ڈومیسٹک کو عزت دو, اس بیس پہ شان مسعود کی ایز اے کیپٹن کیا پرفارمنس ہے؟ لیکن اب پھر بار بار آپ کپتان بھی بدلتے رہے. کیا مطلب بار بار یار؟ آپ کے پاس کپتان, آپ بچہ ٹیموں سے میچ ہار گئے, ساؤتھ افریقہ میں کپتانی کی وجہ سے جیتا ہوا میچ ہار گئے, ویسٹ انڈیز سے آپ یہاں پہ آ گئے. آپ کے پاس کپتانی کے آپشن اور کیا بن کیوں نہیں ہے آپشن اس وقت؟ کیا آپ کے پاس کیا سلمان علی آغا سعود نہیں ہے؟ آپ نے زبردستی T20 کا کپتان بنا دیا سلمان علی آغا کو. تو وہ تو آپ نے غلطی کی نا, تو ہم نے بولا نا تو بناؤ اس کو کپتان. چینج کر کے پھر غلطی. ارے نہیں یار, نہیں غلط فہمی ہے آپ کی. ابھی ناٹ رائٹ ناؤ آپشن, لیک آف آپشن. بات یہی ہے نا کہ بڑی پرچی ہے تو اس لیے آپ اس کو اور ٹائم دو. تو بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں سامنے سب لوگوں کو بتا رہا ہوں. باسط بھائی آپ کی اپنی رائے ہے, میرے خیال سے اس وقت ہم ان ساری چیزیں چینج کرتے جائیں گے تو وہ اچھا نہیں. چینجز کی وجہ سے ایک منٹ یار کامران, ایک منٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب مینجمنٹ کو ہم پہلے یہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں کہ 2 سال ان کو دیں, 3 سال دیں, اس سے پہلے نہ چینج کریں. مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ جب سرفراز کو کپتانی سے ہٹایا تھا, کیوں ہٹایا تھا؟ وہ غلط تھا. غلط تھا, بالکل غلط. جب کوئی بولا سب بولے, کوئی نہیں بولا یار, چھوڑو یار ابھی چھوڑو. ایک ٹویٹ پہ اس کو کپتانی سے ہٹا دیا یار. دیٹس دا پوائنٹ. تو یہی بیٹھ کے سب نے آپ کہا نے پھر شان مسعود کو غلط کپتان بنایا. نہیں اب آپ کو بار بار تبدیلی جی نہیں, شان مسعود کے لیے بار بار تبدیلی. مجھے ایک بات بتائیں, شاہین آفریدی کو 5 میچ کے بعد نہیں بولا تھا. کس نے بولا کہ صحیح تھا؟ تو جب کسی نے آواز اٹھائی, اکراس دا بورڈ یہی بات کر رہا ہوں. ارے یار کسی کے لیے کچھ اور ہے, کسی کے لیے کچھ اور ہے. یہ آپ بورڈ کے لیے کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے نہیں کہہ سکتے. ہم نے شاہین کو میں آپ کو بول بھی نہیں رہا, نہیں جو ہم آپ لگاتے ہیں کپتان. نہیں میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب میں کے ان لیے لوگوں کے لیے بات کر کر رہا ہوں نجیب صاحب, میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو یہ بنواتے ہیں, جو ہٹواتے ہیں. میں آپ کو یا کامران کو نہیں بول رہا, صحیح ہے, میں ان سے ڈرتا تھوڑی ہوں. اور ساتھ آپ دیکھیں اپنی مرضی سے جس کو کپتان ہی نہیں آتی کپتان بنا دیا, جو کپتان نہیں T20 کا سلمان علی آغا کو بنا دیا. مجھے بات بتائیں نا, یہ اگریڈ فارمیٹس ہی غلط تھے جو کپتان نے منجن بھیجا فٹنس کا, ایج کا, اب وہ کدھر ہے؟ چھپتے پھر رہے ہیں کہ نہیں کہ سامنے آ کے جواب دیں. کیسے آصف افریدی کھیل گیا, مجھے تو کیسے تابش کھیل گیا, کیسے آپ نے وہی والی بات ہے, جب اپنا کوئی ڈالنا ہوتا ہے تو فٹنس سب سے بڑا کرائٹیریا ہے. جب جو آپ کو نہیں پسند وہ نئی ٹیم کا حصہ, تو پھر وہ فٹنس کوئی کرائٹیریا نہیں. آپ کیریئر خراب کرتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے. اب پاکستان کی کرکٹ کا یہی تو نقصان ہے, مسئلہ یہ ہے اور کچھ نہیں. پی سی بی کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ ایمان سے. وہ سمجھتے ہیں کرکٹرز ہیں یہ اچھے مشورے دیں گے, وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو بولتے ہیں بھائی یہ جو فیصلے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. کبھی کس کو کھلا دیتے ہیں, کبھی کس کو کھلا دیتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں ایک اسپنر جاتا ہے. جو کرکٹ ڈیسیژن لینے والے نا پاس میں, ان کا بھی دال لگا, وہ اپنی مرضی سے کرکٹ چلا رہے. ان کا بھی دال لگ گیا نا تو لگانے دے. کوئی کچھ ہوا پہلے کچھ نہیں ہوا, ابھی کچھ کیا ہوگا. نجیب بھائی ہمارا کام ہے بات کرنا, بتانا عوام کو, وہ سمجھتے ٹھیک ہے, باقی وہ کرتا درتا ڈیسیژن لینے والے جو مجھے کیا فائدہ بولنے کا, مجھے کیا ملے گا. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں انہیں دیکھتا ہوں یار کہ اس ایک بیڈ ڈیسیجن کی وجہ سے آپ ٹیسٹ میچ ہار گئے, آپ ایک غلط شاٹ کی وجہ سے ٹیسٹ میچ ہار گئے. بیگا پاکستانی میں نے سرو کرا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں ابھی بھی بولتا ہوں, لیکن میں منہ پہ بولتا ہوں کہ نجیب صاحب آپ کی یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز چینج کر لو. صحیح کہہ رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اس وقت صرف پاکستان کی کرکٹ میں نا اگر دیکھا جائے نا کپتانی اگر چینج ہونی چاہیے اس وقت تو وہ ہے T20 میں. آپ ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں آپ نے شان کو 1.5 سال دے دیا نا, 6 مہینے اور دے دے, کچھ نہیں ہوگا. انگلینڈ ٹور تک دے دے. یار رضوان کی کپتانی کے لیے بولا کسی نے کہ 6 مہینے اور دے دو,
کس کی؟ رضوان کو جو ODI سے ہٹایا. بالکل کہا, بالکل کہا. اور دوسری بات یہ, سب نے کہا, دوسری بات یہ کہ ہمارے چینل نے ہاں وہی ہم اپنی بات کریں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ رضوان پھر بعد میں آ کے یہ نہ کہے نا کہ میرے پاس پاور نہیں تھے. یہ بھی آپ کی غلطی ہے نا, آپ ایڈمٹ کر رہے ہو. جب چیمپئنز ٹرافی میں ہم سب بولتے رہے کہ اس ٹیم پہ پاکستان دوسرے راؤنڈ میں جا ہی نہیں سکتا. نجیب بھائی یہاں پہ سلمان علی آگا T20 میں یسر بنا, اب میں جو آپ کو اینڈ کر رہا ہوں, اور شان مسعود صاحب ٹیسٹ میچ میں یسر کپتان ہیں. اور ٹھیک, رضوان ون ڈے میں نہیں تھا, یسر نہیں تھا, تو پھر چیمپئنز ٹرافی میں یہ ٹیم کیسے کھیلی؟ آپ ایک اسپنر کے ساتھ اپنی ہوم کنڈیشن میں کیسے کھیلے؟ ہیڈ کوچ کون تھا یار؟ اب ہیڈ کوچ کون تھا بھائی؟ آپ مجھے آپ کپتان کا بتا دیجیے. آپ مجھے بتاؤ ہیڈ کوچ کون تھا؟ یہی تھا نا, مطلب آپ مجھے بتائیے نا. اسپنر کون تھا؟ ایک اسپنر کے ساتھ آپ نام بتائیں. ابرار تھا. سفیان کو آپ نے خوش دل کو دوسرا اسپنر بنایا ہوا تھا. نہیں نا, آپ کے پاس مستند 2 اوپنرز نہیں تھے. سلمان علی آگا تیسرا اسپنر تھا. آپ نے بابر سے اوپن کرائی یہاں T20 میں چوتھے نمبر پہ کھلایا, ون ڈے میں اوپن کرایا اپنے. نجیب کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. تو پھر لگ گیا تھا. کہاں گیا خوش دل؟ نہیں, مجھے بتاؤ نا خوش دل کہاں گیا؟ کہ پھر سارے کپتان یس مین تھے. ارے جب آپ 2014 کے بعد 15 کے بعد جو بھی آیا نا وہ یہی تھا. نہیں, سرفراز واز اے گڈ کیپٹن. یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں سرفراز کی بات نہیں کر رہا. 2014 کے بعد جو آیا نا وہ یس مین ہی تھا. وہ صرف اپنا الو سیدھا کرنے آیا تھا کہ میرا کیریئر بڑھ جائے, باقی کرکٹ چلتی رہے, وہ بس کرنے آئے تھے. باقی ٹیم دیکھ لے کس نمبر پہ چھوڑ کے گئے ہیں, کس لیول پہ آ گئی ہے, کیا اپروچ ہو گئی ہے, ڈر کے ٹیم کھیل رہی ہے. صحیح ہے. جس کوچ کو یہ نہیں پتا نا کہ خوش دل ریگولر اسپنر ہے اور سلمان علی اگر ریگولر اسپنر ہے, وہ فضول کوچ ہیں, چاہے وہ عاقب ہو چاہے وہ مائک ہیسن ہو. اگریڈ. ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بالکل اب صرف PSL پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.